अस्सलामुअलैकुम। मैं शबाना आतिफ़ आपके अपने चैनल एस आतिफ़ एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने लैंग्वेज में उर्दू को लिया है, और ये लेवल 1 और 2 दोनों के लिए है। आज की क्लास में हम उर्दू पेडागोजी का चौथा चैप्टर ज़बान की महारतें यानी लैंग्वेज स्किल्स को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ज़बान की महारतों का बुनियादी तारुफ यानी इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज स्किल। ज़बान की बुनियादी तौर पर 4 महारतें यानी 4 स्किल्स होती हैं जिन्हें एक ख़ास तरतीब में सिखाया जाता है। पहला होता है लिसनिंग यानी सुनना, समात की महारत। दूसरा होता है बोलना यानी स्पीकिंग, गुफ्तार या बोलने की महारत। तीसरा होता है रीडिंग यानी पढ़ना, ख्वानदगी या पढ़ने की महारत। और चौथा होता है लिखना यानी राइटिंग, जिसे उर्दू में तहरीर या लिखने की महारत कहते हैं। तो दुनिया में जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं, हर ज़बान की 4 बुनियादी महारतें होती हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समात, गुफ्तार, ख्वानदगी, तहरीर, है ना। ये 4 महारतें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। महारतों की दर्जा बंदी यानी क्लासिफिकेशन ऑफ स्किल्स। अब ये जो 4 महारतें हैं इनका भी वर्गीकरण किया गया है, 2 क्लास में बांटा गया है ना। एक होता है तख़ज़ियाई या अख़ज़ी महारतें, जिसे रिस्पेक्टिव स्किल्स या पैसिव स्किल्स कहते हैं। यानी कि सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक़ जो है दूसरे के ख़यालात को समझने से होता है, इसलिए इन्हें अख़ज़, वसूली या तहसीली महारत यानी रेस्पेक्टिव स्किल कहते हैं ना। वो महारतें जिनके ज़रिए हम मालूमात हासिल करते हैं यानी रिसीव करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अख़ज़ी या वसूली या तहसीली महारत, यानी इंग्लिश में कहते हैं रेस्पेक्टिव स्किल्स। इसमें कौन कौन आ जाएंगे? सुनना यानी लिसनिंग और पढ़ना। दूसरा होता है तख्लीकी या पैदावारी महारतें, इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सप्रेसिव या प्रोडक्टिव स्किल्स या एक्टिव स्किल्स। वो महारतें जिनके ज़रिए हम अपने ख़यालात का इज़हार एक्सप्रेस करते हैं, है ना। अपने ख़यालात को, अपने इज़हार को किसी दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम तख्लीकी या पैदावारी महारतें यानी प्रोडक्टिव स्किल्स या एक्टिव स्किल्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से स्किल्स आ जाएंगे? तो बोलना और लिखना। यानी दुनिया में जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं, हर ज़बान की 4 बुनियादी महारतें होती हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन इन चारों को भी 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास है रेस्पेक्टिव स्किल्स, जिसे पैसिव स्किल्स कहते हैं, है ना। इसमें सुनना और बोलना, सुनना और पढ़ना आता है। और दूसरा है तख्लीकी या पैदावारी महारतें, जिसे प्रोडक्टिव या एक्टिव स्किल्स कहते हैं, जिसमें बोलना और लिखना आता है। यानी कि बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक़ अपनी बात और अपने ख़यालात को दीगर लोगों तक पहुंचाने और मुतासिर यानी इम्प्रेस करने से होता है, इसलिए इन्हें इजहारी, तामीरी या पैदावारी तश्कील भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे चारों बुनियादी महारतों की तफसीलात को, डिटेल्स में पढ़ेंगे। सुनने की महारत, लिसनिंग स्किल, ये ज़बान सीखने की पहली और बुनियादी महारत होती है। मफ़हूम क्या होता है? महज आवाज़ का कानों तक पहुँचना यानी हेयरिंग काफ़ी नहीं होता है, बल्कि आवाज़ को सुनकर उसका मानी व मतलब समझना ही असली समात होती है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ बोलना यानी सुन लेंगे किसी की बातों को हम और उसे हम समझ ही नहीं पाएंगे, तो वो रियल में सुनना नहीं होगा, वो लिसनिंग स्किल नहीं होगी। यानी कि अगर किसी की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच रही है और उसका मतलब भी हम समझ रहे हैं, तो वो है असली समात, है ना। उनकी भी 2 सूरतें होती हैं। एक होती है तामलाती, जिसे इंटरेक्टिव कहते हैं। इंटरेक्टिव में क्या होता है? लोग जो इसमें फ़ेस टू फेस बात होती है ना। जैसे टेलीफ़ोन पे हम बात कर रहे हैं, तो एक तरफ से हम बात करेंगे, दूसरी तरफ से हमें रिप्लाई मिलेगा। या आमने सामने की जो बातचीत होती है ना, 2 वे में, 2 तरफ़ा जो गुफ्तगू होता है, उसे भी हम, ये भी एक समात लिसनिंग का एक अच्छा ज़रिया होता है। दूसरा होता है एक तरफ से, मतलब बातचीत जब हम करते हैं तो एक तरफ से हम किसी की बात को सुनते हैं, तो दूसरी तरफ से हम क्या करते हैं, उसे हम फीडबैक फराहम करते हैं, है ना। दूसरा तरीका होता है लिसनिंग का गैर तामलाती यानी नॉन इंटरेक्टिव। यह जो है एक तरफ़ा होता है, वन साइडेड गुफ्तगू होता है। जैसे कि रेडियो सुनना,
ٹیلی ویژن کو دیکھنا یا کسی فلم کو دیکھنا یا کسی عوام کی اعلانات کو سننا، ہے نا، تقاریر اور لیکچر کو سننا، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ ون سائیڈڈ ہوتا ہے. اس کو ہم نن انٹریکٹیو تعاملاتی کہیں گے. ترقی کے ذرائع یعنی کہ سننے کا جو اسکل ہے، لسننگ اسکل کو ہم کیسے اس کو بڑھائیں گے، ہے نا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کہانی گوئی یعنی اسٹوری ٹیلنگ، سمعی مواد، آڈیو کلپس، بحث و مباحثہ یعنی ڈیبیٹس، اور استاد کا بلند خوانی کے ذریعے ہم کیا کریں گے؟ سننے کی مہارت پر اپنی پکڑ حاصل کریں گے یا پھر بچوں کو اس میں ماہر بنائیں گے. یعنی آوازوں کے مطابق الفاظ کی پہچان کر کے، ہے نا، جیسے بچوں کو ہم طرح طرح کے جانوروں کی آواز کو سنائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اسے پہچان کر بتائیے کہ یہ کس کی آواز ہے، تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ اس کی لسننگ پاور بڑھے گی، ہے نا. کلاس روم میں نظمیں یا گانے سنانا اور اسے دہرانے کا مشق کروانا یعنی ابیاس کروانا، ٹیلی فون اور موبائل پر گفتگو کا کھیل کروانا، ہے نا، یا پھر ہدایات یعنی انسٹرکشن کے مطابق عمل کرنے کا کھیل، ہے نا، یا پھر ایکٹیویٹی جیسے گفتگو اور سوال و جواب کا استعمال ہم کریں گے، ہے نا. سمعی مواد میں آڈیو کلپس کو چلائیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ بچوں کا لسننگ پاور بڑھے گا. ڈیبیٹس کروا کر کے آپس میں کہ ایک ڈیبیٹ کرواتے ہیں، آپ اس پر بحث و مباحثہ کریے. بحث و مباحثہ کرنے سے بھی کیا ہوگا؟ جب ایک طرف سے بولا جائے گا تو دوسری طرف سے سنیں گے، اور جب دوسرے طرف سے بولا جائے گا تو پہلے طرف سے سنیں گے. اس سے بھی کیا ہوگا؟ لسننگ پاور جو ہے امپروو ہوگا. اور استاد کا بلند خوانی کرنا یعنی ٹیچر کیا کریں گے؟ زور زور سے پڑھیں گے تو بچے کا بھی جو ہے لسننگ پاور کیا ہوگا؟ بڑھے گا، ہے نا. آگے ہیں بولنے کی مہارت یعنی اسپیکنگ اسکل. اپنے خیالات، احساسات اور ضروریات کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کا ذریعہ ہی کہلاتا ہے بولنے کی مہارت، ہے نا. اس کے اہم عناصر کیا ہے؟ درست تلفظ یعنی کریکٹ پروننسیشن، روانگی یعنی فلوئنسی، اور موقع و محل کے مطابق بولنا. یعنی کہ بچوں میں بولنے کی مہارت کو ہم کیسے امپروو کریں گے؟ درست تلفظ کے ساتھ، کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ، فلوئنسی کے ساتھ، ہے نا. اور اسے کلاس میں ہم کس ایکٹیویٹی کے ذریعے کریں گے؟ ترقی کے ذرائع کیا ہوگا؟ ڈرامہ یا کردار نگاری، رول پلے کے ذریعے، مکالمہ نگاری یعنی ڈائلاگ کے ذریعے تصویر دکھا کر بولنا، پکچر ڈسکرپشن اور زبانی اظہار، ہے نا. یعنی بولنے کی جو تدریس ہوتی ہے، بولنے کا جو سیکشن ہوتا ہے، اس میں ہم کیا کیا کلاس میں انکلوڈ کر دیتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے تعاملات یعنی گفتگو، دوسرا ہوتا ہے سوال جواب، تیسرا ہوتا ہے بلند خوانی یعنی لاؤڈ ریڈنگ، ہے نا، قصہ کہانیاں سنانا اور دہرانا، فرضی کھیل جس میں مختلف کردار ادا کرنا. میں نے ایسے کھیل ہم فراہم کروائیں گے کلاس میں جس میں ایک کالپنک کردار ہوگا، بچے اس میں اس کو رول پلے کریں گے اور اس کی آواز میں امیجن کر کے بولیں گے، ہے نا. تصویروں پر بات چیت کرنا، ایک تصویر دکھائی جائے گی، اس پر وہ ڈسکشن کریں گے. کہانیاں اور تجربات سماعت کرنا، گیت اور نظموں کی مشق یا ورد کروانا، ہے نا. بیت بازی یعنی شعر کے جواب میں شعر پڑھنے کا مقابلہ، اسے کہتے ہیں بیت بازی، ہے نا. یہ بھی اس ایکٹیویٹی کو بھی کرا کر کے ہم کیا کریں گے؟ جو بولنے کی مہارت ہے، اسپیکنگ اسکل ہے، اس کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. آگے ہے پڑھنے کی مہارت یعنی ریڈنگ اسکل. مکتوب یعنی لکھی ہوئی علامات اور الفاظ کو دیکھ کر پڑھنا، ان کا معنی سمجھنا ہی ہوتا ہے پڑھنے کی مہارت. یعنی کسی عبارت کو اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے الفاظ کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں تو یہی ہوتا ہے اس کا پڑھنے کی مہارت. اس میں بھی کئی طرح کے ٹائپس ہوتے ہیں. پہلا ہے بلند خوانی یعنی لاؤڈ ریڈنگ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ آواز کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اس سے تلفظ درست ہوتا ہے اور بچوں کی جھجک جو ہے دور ہوتی ہے. یعنی کہ تیز آواز کی اونچائی کی سطح یعنی پچ لیول کا پتہ چلتا ہے، کہاں پہ اتار ہے، کہاں پہ چڑھاؤ ہے نا، کہاں پہ وقف کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے. بلند خوانی میں کیا ہوتا ہے؟ خوش خوانی یعنی گڈ ریڈنگ کے جتنی بھی خوبیاں ہوتی ہیں وہ بھی موجود ہوتی ہیں. اس سے تقریری مہارت بھی فروغ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بچے کے اندر تقریر کرنے کی مہارت بھی ڈیولپ ہوتا ہے. آواز بلند پڑھنا سیکھنے والوں کے لیے اچھا بھی ہوتا ہے نا. اور یہ صحت تلفظ یعنی بچوں کے اندر سیلف کانفیڈنس بھی پیدا کرتی ہے. دوسرا ہوتا ہے خاموش خوانی یعنی سائلنٹ ریڈنگ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ بغیر آواز نکالے دل میں پڑھنا ہوتا ہے. اس سے پڑھنے کی رفتار یعنی اسپیڈ اور تفہیم میں اضافہ ہوتا ہے، بڑے بچوں کے لیے مفید ہوتا ہے. یعنی
खामोश ख्वानी करने के दौरान क्या होता है, रफ्तार जो होती है ना वो थोड़ी तेज़ होती है, साथ ही जहन की मुख्तलिफ ताकतें भी बेअसर होती हैं, यानी कि सिर्फ बसीरत की कुव्वत यानी इनसाइड पावर से ही काम लिया जाता है। यानी खामोश ख्वानी करने से एकदम गहन स्पीड तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ तफ़हीम में इजाफ़ा होता है, यानी होता है बच्चों के जो समझ का लेवल होता है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। और ये कैसे बच्चों के लिए मुफीद होता है, बड़े बच्चों के लिए, ऊंचे क्लास के बच्चों के लिए ज़्यादा मुफीद होता है। आगे है सरसरी मुताला यानी स्किमिंग, जिसको कहते हैं किसी मतन टेक्स्ट का बुनियादी ख्याल या मरकज़ी मफहूम, मेन आइडिया या जिस्ट हासिल करने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ना ही क्या कहलाता है, सरसरी मुताला कहलाता है। सरसरी मुताला किसे कहेंगे, जब किसी पैराग्राफ को पढ़कर उसका हम मरकज़ी ख़याल निकाल लेते हैं, समझ कर उसका एक मोटा मोटी एक मरकज़ी ख़याल निकाल लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम सरसरी मुताला यानी स्कीमिंग। जल्दी जल्दी पढ़ लिए किसी, मान लीजिए किसी पैराग्राफ को या किसी ऐसे को पढ़ लिए और उसका एक हम एक मरकज़ी ख़याल निकालिए कि ये मैसेज का पूरा निचोड़ निकाल लेते हैं, वही कहलाता है सरसरी मुताला। दूसरा होता है अमीक या बारीक मुताला, जिसे कहते हैं स्कैनिंग, है ना। स्कैनिंग किसे कहते हैं, किसी मतन से मखसूस मालूमात यानी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यानी डिटेल ढूंढने के लिए पढ़ना। यानी अमीक या बारीक मुताला उसे कहेंगे जब हम किसी पैसेज को बहुत ही बारीकी से पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम मान लीजिए बनाते हैं पैसेज को, जिसे हिंदी में गद्यांश कहते हैं, तो जब हम उसको हम बहुत ही बारीकी से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन का आंसर देना होता है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसका जवाब उस पैसेज में ढूंढते हैं। तो कितनी बारीकी से हमें पढ़ना होता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें जवाब देना होता है। तो किसी पैसेज को या किसी मतन को एकदम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यानी ख़ास मालूमात के लिए पढ़ा जाता है, बारीकी के साथ पढ़ा जाता है, तो उसे कहते हैं अमीक या बारीक मुताला, है ना। आगे है लिखने की महारत यानी राइटिंग स्किल। ये ज़बान की सबसे पेचीदा और आखिरी पैदावारी महारत यानी प्रोडक्टिव स्किल है ना। मफहूम सिर्फ खुशखत या नकल करना यानी कॉपिंग लिखना नहीं है, बल्कि अपने ख़यालात को तहरीरी शक्ल में तख्लीकी अंदाज यानी बनाना होता है। क्रिएटिव राइटिंग से पेश करना ही असल तहरीरी महारत है। यानी कि अलग अलग आवाज़ों को तहरीरी शक्ल देने का अमल ही क्या कहलाता है, लिखना कहलाता है। लिखना क्या है, तहरीरी शक्ल में पैदावारी तामीर यानी महारत है। ये कैसी महारत है, तो पैदावारी महारत है, यानी जिसको इंग्लिश में प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। तहरीर में तख़य्युलात और जज्बात ज़ाहिर ना हो तो तहरीर बेमानी बनकर रह जाती है। यानी लिखने में अगर एक बच्चा अपने ख़यालात का, अपने जज्बात को ज़ाहिर ना कर सके तो वो तहरीर बेमानी बेमतलब की रह जाती है। लिखना सिखाते वक्त जो है अमूमन क्या होता है, बारीकियों पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, जिससे तुलबा में बेकैफ़ी पैदा हो जाती है ना। यानी कि लिखना सिखाते वक्त एक टीचर को चाहिए कि लिखने के जितने भी फ़न हैं, जितनी भी बारीकियां हैं, उस पर तवज्जो दी जाए ताकि तुलबा में कैफियत पैदा हो, है ना। लिखना एक ऐसा अमल है जिससे इंसान अपने जज्बात की अक्कासी, तस्वीर कशी करता है और दूसरे अफराद को मुतासर भी करता है। यानी कि लिखना एक ऐसा अमल है, लिखना एक ऐसा हुनर है जिससे इंसान क्या करता है, अपने जज्बात की अक्कासी करता है, तस्वीर कशी करता है। यानी उसके अंदर जितने भी जज्बात होते हैं, ख़यालात होते हैं, जितनी भी भावनाएं होती हैं, वो क्या करता है, उस अपने कलम के ज़रिए तस्वीर कशी कर देता है। यानी हूबहू अपने दिल की भावनाओं को, अपने जज्बात को तस्वीरी शक्ल में यानी लिखने की शक्ल में उतार देता है, जिससे पढ़ने वाले क्या होते हैं, मुतासर हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और ऐसी तहरीर को ही तख्लीकी महारत कहा जाता है ना। लिखने की महारत को हम कैसे डेवलप करेंगे, सिर्फ खुशखत या नकल करना, कॉपिंग लिखना नहीं कहा होता है, बल्कि अपने ख़यालात को तहरीरी शक्ल में तख्लीकी अंदाज में पेश करना ही असल तहरीर महारत है ना। यानी बच्चे को सिर्फ खुशखत करके यानी नकल करके, कॉपिंग करके लिखाना ही एक अच्छा तहरीर नहीं होता है, बल्कि बच्चे के अंदर तख्लीकी अंदाज यानी क्रिएटिव राइटिंग को भी इम्प्रूव करना होता है। उसी को कहते हैं तहरीरी महारत। के लिए लिखने की महारत को सिखाने के लिए पहला स्टेप है नकल नवेसी यानी कॉपिंग। पहले बच्चे क्या करते हैं, नकल नवेसी करके सीखते हैं। उसके बाद फिर इमला नवेसी यानी डिक्टेशन। इमला नवेशी में क्या होता है, बगैर देखे लिखने की मश्क कराई जाती है, यानी बिना देखे उसे लिखने का अभ्यास कराया जाता है। इससे क्या होता है, पहले तो वो नकल नवेशी करेंगे, कॉपिंग करेंगे, देख देख कर लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद इमला नवेशी डिक्टेशन कराया जाता है। इसमें
بغیر دیکھے لکھنے کی مشق یعنی لکھنے کی ابیاس کرائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے آزادانہ تحریک۔ آزادانہ تحریک میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں فری کریٹنگ رائٹنگ ہوتا ہے، یعنی کہ بغیر گرامر کے، بغیر املا کے کسی بھی موضوع پر اپنا آزادانہ خیال لکھ دیں۔ یہ جو ہے بچوں کو آزادانہ طور پر اپنے افکار، اپنے خیالات، اپنے احساسات کو اظہار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بچوں کو ایک آزادی دی جاتی ہے کہ وہ بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی گرامر کے، بغیر کسی املا کی فکر کیے وہ اپنے آزادانہ تحریر لکھ کر اپنے خیالات کو جس طرح سے وہ محسوس کر رہا ہے، جس طرح سے وہ سوچ رہا ہے، بس اسے تحریری شکل میں دے کر لکھ دیں۔ اس طرح سے لکھنے کی مہارت کو امپروو کیا جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم اس سے ریلیٹڈ کچھ معروضی سوالات کو کر لیتے ہیں، اور یہ سوالات جو ہے سی ٹیٹ کے پریویس ایئر میں آئے ہوئے سوالات ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ ہاتھ سے لکھنا اور لکھنا ایک ہی چیز ہے۔ لکھنا خیالات کا اظہار ہے۔ ہاتھ سے لکھنے کا مطلب کاغذ پر حروف کو اتارنا ہے۔ لکھنا ایک تیار شدہ مال ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے لکھنا خیالات کا اظہار ہے، آپشن بی۔ سوال نمبر 2 ہے، استاد طلباء سے ایک ٹرے میں رکھی ریت پر اپنی انگلی سے حروف تہجی لکھنے کے لیے کہتا ہے۔ اس سرگرمی کا مقصد ہے کلاس میں کھیل کے ماحول کو فروغ دینا، صاف اور گندے ہاتھوں کے مابین فرق کو سمجھنا، اپنی بہترین حرکی مہارتوں کو مضبوط کرنا، یا گھر کی یاد سے ان کی توجہ ہٹانا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اپنی بہترین حرکی مہارتوں کو مضبوط کرنا، آپشن سی۔ اور یہ سی ٹیٹ جنوری 2022 میں یہ کوشچن آیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ہاتھ آنکھ میں باہمی تعاون مہارت کو فروغ دینے میں مدد کرے گا، سننے میں، بولنے میں، خوش خط لکھنے میں یا پڑھنے میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، خوش خط لکھنے میں۔ سوال نمبر 4 ہے، لکھنا سیکھنے میں آڑی ترچھی لکیریں بنانا ایک اہم قدم ہے کیونکہ بچے کوشش کرتے ہیں پینسل اور قلم پکڑنے کے پہلے دن سے حروف اور لفظ لکھنے کی، اپنے لیے نشانات کو بامعنی بنانے کی، پڑھنے، لکھنے اور اعداد کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی، یا بڑوں کی نقل کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، اپنے لیے نشانات کو بامعنی بنانے کے لیے۔ سوال نمبر 5 ہے، زبان کے استاد کے طور پر ہمیں طلباء کو لغت کا بہترین استعمال کرنے والا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ درج ذیل میں سے کون لغت کے استعمال کو فروغ دینے کے حوالے سے صحیح نہیں ہے؟ بیان کو معلوم کرنا، سیاق کے موضوع معنی کا انتخاب، لفظ کے ہجے کا طریقہ، یا ہر نئے لفظ کے لیے استاد سے رجوع؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، ہر نئے لفظ کے لیے استاد کی طرف ہم رجوع نہیں کریں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، استاد نے کلاس میں دیکھا کہ ایک بچے کو زبان پڑھنے اور سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، یہ ڈیش کی علامت ہے؟ ڈسکیلکولیا، ڈسگرافیا، ڈسپریکسیا یا ڈسلیکسیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، ڈسلیکسیا۔ جن بچوں کو پڑھنے اور سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے اس ڈسلیکسیا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، اقتباس یا مضمون لکھتے وقت طلباء مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ وہ خیالات یکجا کرتے، خاکہ تیار کرتے، پہلا مسودہ تیار اور اس کو پرمغز بناتے ہیں، اور پھر آخری مسودہ تیار کرنے کے لیے اس کو ایڈٹ کرتے ہیں۔ لکھنے کے اس طریقہ کار کو کیا کہتے ہیں؟ لکھنے کا حاصل طریقہ، لکھنے کا عملی طریقہ، لکھنے کا نظری طریقہ، یا لکھنے کا طلباء مرکوز طریقہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، لکھنے کا نظری طریقہ۔ اس میں کیا کر رہے ہیں بچے؟ اپنے خیالات کو پہلے ایک جگہ جمع کر رہے ہیں، پھر اس کا ایک خاکہ تیار کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو اس طرح سے ایک پہلا مسودہ تیار ہوتا ہے، پھر وہ اس کو ایک فائنل ٹچ دیتے ہیں، پھر آخری مسودہ تیار کرتے ہیں سب کو ایڈٹ کر کے۔ تو یہ اس کا نظریہ دکھا رہا ہے اس میں، ہے نا، لکھنے۔ سوال نمبر 8 ہے، مستمل زبان کے مطالعے کو کیا کہتے ہیں؟ سماجی لسانیات، نفسیاتی لسانیات، تقلیب رسم خط، یا مطالعاتی زبان؟ جس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، سماجی لسانیات۔ سوال نمبر 9 ہے، پڑھنا کیا ہے؟ حروف اور الفاظ کی صراحت، دیے گئے متن سے معنی اخذ کرنا، مشکل الفاظ کے معنی معلوم کرنا، آواز اور الفاظ کی مدد سے کام کرنا؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی، دیے گئے متن سے معنی اخذ کرنا۔ سوال نمبر 10 ہے، ابتدائی مطالعے کی درسی کتابوں میں زیادہ تر اسباق ہوتے ہیں جو ایک وقت میں واحد آواز پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مواد ہیں معاون، کیونکہ بچے ایک وقت میں ایک مخصوص پہلو پر توجہ دیتے ہیں، غیر معاون، کیونکہ محدود
وتوجہ اکثر غیر منطقی جملوں کا سبب بن جاتی ہے۔ معاون کیونکہ وہ پڑھنے کے لیے ایک خطی اور درجہ بندی رویے کو اپناتے ہیں، یا غیر معاون کیونکہ وہ نصاب کے بوجھ میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، معاون کیونکہ بچے ایک وقت میں ایک مخصوص پہلو پر توجہ دیتے ہیں، آپشن اے۔ سوال نمبر 11 ہے، بچوں کو لکھنے کی تدریس کے دوران درج ذیل میں سے کون سب سے زیادہ موزوں ہے؟ یعنی بچوں کو لکھنا سیکھنے کے دوران ان میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ موزوں ہے، سب سے زیادہ ایفیکٹو ہوگا؟ بچوں سے کہا جائے کہ وہ اس زبان کے حروف اچھی لکھیں۔ لکھاوٹ کو بہتر بنانے کے لیے ایک ہی جملے کو بار بار لکھنے کے لیے کہا جائے۔ انہیں اپنے خیالات و نظریات قلم بند کرنے کا موقع فراہم کیا جائے، یا انہیں یاد کرنے اور مخصوص موضوع پر لکھنے کے لیے کہا جائے۔ اس کا صحیح جواب ہے انہیں اپنے خیالات و نظریات قلم بند کرنے کا موقع فراہم کیا جائے، آپشن سی۔ لکھنا سکھانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ بچوں کو ان کے خیالات اور ان کے نظریات کو ہی ان کے ہی نظر میں قلم بند کرنے کا موقع فراہم کرانا چاہیے۔ سوال نمبر 12 ہے، بلند خوانی یا کہانی سنانا، مباحثے اور بات چیت کس کی مثالیں ہیں؟ بغور سماعت کی، توسیعی سماعت کی، مجہول سماعت کی، یا متوازی سماعت کی؟ بغور مطلب غور کے ساتھ سننا، یا توسیعی سماعت، یا مجہول سماعت، یا متوازی سماعت؟ آپ کو لگ رہا ہوگا آپشن اے ہوگا، لیکن بلند خوانی، کہانی سنانا، مباحثے اور بات چیت، یہ توسیعی سماعت، آپشن بی ہے اس کا آنسر۔ سوال نمبر 13 ہے، بولنے کی اچھی سرگرمی وہ ہے جہاں مادری زبان ختم ہو جائے، شرکت غیر مساوی ہو جائے، آموزگار زیادہ باتیں کرتے ہیں، اساتذہ زیادہ مدد کرتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، آموزگار زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے، درج ذیل میں سے کون متن کے مطالعے کے لیے سب سے اہم ہے؟ اعراب پر توجہ مرکوز کرنا، تحریر کردہ متن کے معنی معلوم کرنا، صحیح تلفظ کے ساتھ بآواز بلند پڑھنا، متن کے ہر لفظ کو پڑھنا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے تحریر کردہ متن کے معنی کو معلوم کرنا، آپشن ڈی۔ سوال نمبر 15 ہے، صوتیاتی آگہی زیادہ تر متعلق ہوتی ہیں بولنے کی صلاحیت سے، پڑھنے کی صلاحیت سے، لکھنے کی صلاحیت سے، یا سننے کی صلاحیت سے؟ صوتیاتی آگہی یعنی ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ ساؤنڈ جو ہے، ساؤنڈ یعنی تلفظ صحیح کب ہم نکالیں گے؟ جب ہم کسی چیز کو پڑھیں گے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، پڑھنے کی صلاحیت سے۔ سوال نمبر 16 ہے، زبان کی مہارتوں کی تدریس ہونی چاہیے الگ تھلگ، تفصیلی وضاحت کے ساتھ، ایک مربوط انداز میں، یا نقل کے ذریعے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ایک مربوط انداز میں۔ سوال نمبر 17 ہے، استانی ابتدائی درجات کے طلباء کو کچھ تصویر بنانے اور ان میں رنگ بھرنے کے لیے کہتی ہے، اس طرح وہ لطیف عمدہ حرکی مہارت یعنی فائن موٹر اسکل کو فروغ دے رہی ہے، ابھرتے فنکار بچوں کو موقع فراہم کر رہی ہے، بچوں کو صرف کام میں شامل کر رہی ہے، کلاس میں خاموشی بنائے رکھنے کے لیے طلباء کو مصروف رکھتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہوگا کہ لطیف عمدہ حرکی یعنی فائن موٹر اسکل کی مہارت کو فروغ دے رہی ہے نا، یہ اس کا صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 18 ہے، آپ بچوں کو لکھنے کے بارے میں بتانے کے لیے ایک استاد کی حیثیت سے کیا کریں گے؟ بچوں کو اپنے خیالات قلم بند کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا، بچوں سے پہلے یاد کرنے اور پھر خوشخط انداز میں اقتباس کو لکھنے کے لیے کہا جائے گا، بچوں کو تختے سیاہ سے حروف کو لکھنے کا موقع فراہم کیا جائے گا، یا بچوں سے اس زبان کے حروف تہجی لکھنے کے لیے کہیں گے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے، بچوں کو اپنے خیالات قلم بند کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ سوال نمبر 19 ہے، درج ذیل میں سے کون لطیف حرکی کی مہارت کو فروغ دینے کی مثال ہے؟ اچھلنا کودنا، لکھنا، پڑھنا، یا چڑھنا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، لکھنا۔ سوال نمبر 20 ہے، درج ذیل میں سے کون زبان کی کلاس میں تصویر پر پوسٹر کے استعمال کے حوالے سے صحیح نہیں ہے؟ درج ذیل میں سے کون زبان کی کلاس میں یعنی بھاشا کی کلاس میں تصویر پر پوسٹر کے استعمال کے حوالے سے صحیح نہیں ہے یہاں پہ؟ یہ بچوں کو اپنے اظہار اور تصویروں کی بنیاد پر کچھ لکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے، یہ تو صحیح ہے۔ یہ بچوں کو خیالی دنیا اور کلاس میں تخلیقیت کا موقع فراہم کرتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ یہ بچوں کو سننے کا موقع فراہم کرتا ہے، یہ بچوں کو تصویر پر مشاہدے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تو صحیح کون نہیں ہوگا؟ آپشن سی۔
بچوں کو تصویر پر مشاہدہ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ تو نیگیٹو میں آنسر ہوگا آپشن سی۔ سوال نمبر 21 ہے، یہاں تک کہ ابتدائی خواندگی کی سطح پر ڈیش میں ہوتا ہے، یعنی ابتدائی خواندگی کی سطح پر پرائمری لیول پر ڈیش میں ہوتا ہے، لفظوں کو لکھنے، جملے بنانے، ڈرائنگ یا حروف بنانے۔ تو پرائمری ابتدائی خواندگی یعنی کہ شروع میں جو پڑھنا جو ہوتا ہے، پڑھائی جو اسٹارٹ ہوتی ہے، پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوگا؟ ڈرائنگ سے، ہے نا، پرائمری لیول پر۔ سوال نمبر 22 ہے، زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل کون سا ہے؟ درسی کتاب کے سبق کے آخر میں دیے ہوئے مشق کو کرنا، ایکوریسی اینڈ فلوئنسی، درگی اور روانی کو فروغ دینا، تدریس کے سستے یا مفت امدادی اشیاء کا استعمال کرنا، یا صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ایکوریسی اینڈ فلوئنسی، درگی اور روانی کو فروغ دینا، آپشن بی۔ سوال نمبر 23 ہے، آموزگاروں کو کسی قابل بنا کر بولنے کی مہارت کو سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے؟ استاد کے فراہم کردہ تلفظ کے نمونوں کو سن کر، اصل زندگی جیسے حالات میں ترسیل کے قابل بنا کر، بولتے وقت تمام طرح کی غلطیوں سے بچ کر، یا وقت کی طلب اور پیچیدہ متن پڑھنے کے قابل بن کر۔ جس کا صحیح جواب ہے اصل زندگی جیسے حالات میں ترسیل کے قابل بن کر، یعنی ریئل زندگی میں، زندگی کے حالات میں جو کمیونیکیشن ہوتا ہے اس قابل بن کر یہ اس انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، زبان کا استاد طلباء سے برسات سے متعلق اپنے تجربات کو اپنے بیٹے والدین سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس طرح کی مشق سے خیالات کے اظہار کی قوت میں اضافہ ہوگا، کلاس روم میں نظمی پیدا ہوگی، درسی کتاب پڑھنے کی بوریت کا خاتمہ ہوگا، یا تجربات بیان کرتے وقت کلاس میں شورغل ہوگا۔ اس کا صحیح جواب ہے خیالات کے اظہار کی قوت میں اضافہ ہوگا، آپشن اے۔ سوال نمبر 25 ہے، لکھنے کے عمل کے بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، یعنی لکھنے کے عمل کا کیا بنیادی اجزاء ہوتا ہے؟ آپشن اے ہے ایڈیٹنگ، بی ہے غور و خوض، سی ہے دہرانا، اور ڈی ہے مسودہ تیار کرنا۔ اگر ہم کسی چیز کو لکھیں گے تو سب سے پہلے کسی چیز کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہم غور و خوض کریں گے، ہے نا، اس کے بعد پھر ہم ایک مسودہ تیار کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اسے دہرائیں گے، ہے نا، پہلے غور و فکر کریں گے، ایک مسودہ تیار کریں گے، پھر اس کو دہرائیں گے، اس کے بعد آخر میں ایڈیٹنگ کریں گے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، بی ڈی سی اے۔ سوال نمبر 26 ہے، دوسری جماعت کے چند طلباء کو بعض صوتیوں کی ادائیگی میں پریشانی ہوتی ہے، طلباء کو اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے سب سے مؤثر حکمت عملی کیا ہوگی؟ یعنی کلاس 2 کے بچوں کو ساؤنڈ سسٹم میں کچھ لفظوں میں ادائیگی میں پریشانی ہو رہی ہے، تو اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے سب سے مؤثر حکمت کیا ہوگا؟ اسے ہم قافیہ لفظوں اور پورے لفظ میں صوتیے کی تخلیق اور شناخت جیسی جوڑدار سرگرمی کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، متن کو بآواز بلند پڑھنا اور صوتیوں کو نمایاں کر کے ان کے استعمال کی وضاحت کرنی چاہیے، طلباء کو مشق دی جائے تاکہ وہ بار بار کر اپنی پریشانی پر قابو پا سکیں، انسانی منہ کے ایک ماڈل کے استعمال سے خاص صوتیہ کی ادائیگی کے نقطوں کو کوشش کرنا چاہیے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، متن کو بآواز بلند پڑھنا اور صوتیوں کو نمایاں کر کے اس کے استعمال کی وضاحت کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 27 ہے، درج ذیل میں سے کس کا شمار تخلیقی مہارتوں میں ہوتا ہے؟ تخلیقی مہارت مطلب کریٹیو اسکل، اسپیکنگ اسکل۔ آپشن اے ہے پڑھنا اور سننا، بولنا اور لکھنا، بولنا اور سننا، پڑھنا اور لکھنا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بولنا اور لکھنا، کریٹیو اسکل، ہے نا، جس میں اپنے تخیلات کو کریٹ کر کے لکھتے ہیں یا بولتے ہیں، آپشن بی۔ سوال نمبر 28 ہے، طلباء کو اچھا مصنف بنانے کے لیے استاد کو تحریر کے کس پہلو پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ یعنی ایک اسٹوڈنٹ کو مصنف بنانے کے لیے، اگر طلباء کو اچھا مصنف بنانے کے لیے استاد کو تحریر کے کس پہلو پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ قواعد، تاثر، لفظوں کی تعداد یا خوش خط؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، تاثر۔ سوال نمبر 29 ہے، ڈسلیکسیا کس سے متعلق ہے؟ کرداری خرابی، ریاضی خرابی، پڑھنے میں دشواری یا ذہنی خرابی؟ اس کا صحیح جواب ہے پڑھنے کی دشواری، آپشن سی۔
सवाल नंबर 30 है, मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है? यानी किसी पैसेज को पढ़ रहे हैं तो उसमें किसे सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है? सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल, मतन के मानी समझना, तेज़ रफ्तार से पढ़ना, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मतन के मानी को समझकर पढ़ना। सवाल नंबर 31 है, पढ़ने में दुश्वारी डैश कहलाती है? पढ़ने से रिलेटेड जो दुश्वारी होगी वो क्या होगी? डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्फोर्फिया या डिसलेक्सिया? इसका सही जवाब है डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 32 है, ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए कि तुलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए कि ऑप्शन ए है, तुलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इक़्तिबास को नकल करने के लिए कहें। ऑप्शन बी है, तुलबा से मुख्तलिफ इक़्तिबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहे। ऑप्शन सी है, तुलबा से खुशखत लिखने के लिए कहे। ऑप्शन डी है, मौजू के बारे में तुलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख़यालात यकजा करने के लिए कहें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मौजू के बारे में तुलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख़यालात को यकजा करने के लिए कहें। सवाल नंबर 32 है, पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि ये भी अहम है कि मतन के मानी समझे, नए अल्फाज और जुमलों की साख्त की आमोजिश हो, नए अल्फाज की अदायगी में दरपेश परेशानियों पर काबू पा सके या एक अच्छे मुकर्रर हो। इसका सही जवाब है मतन के मानी भी समझे। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ देंगे, बल्कि जो पैसेज पढ़ रहे हैं उसका मतलब भी हमें समझ में आना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। था हमारा आज का क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, आपकी तैयारी में हेल्प कर रही है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को लाइक नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। लाइक करने में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती होगी जितना वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।